بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری کی ٹھنڈی دوپہر میں ایک بوڑھی اماں جی اسلام آباد کچہری کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش میں آدھی بھیگی ہوئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا۔ میں 2 عدالتوں میں اپنا کام ختم کر کے میں تیز رفتار قدموں سے آفس سے نکلا۔ کچہری کے باہر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میری نظر ان پر پڑی۔ بڑی اداس اور دیوار کے سہارے کھڑی 90 سالہ بزرگ خاتون، ہاتھ میں چند کاغذات جو شاید شاپر میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کے سارے مقدمات ہار چکی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھا میں حیرت اور تجسس سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے باہر آ کے ان سے پوچھ ہی لیا، ماں جی کیوں پریشان ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک لمحہ کے لیے انہوں نے مجھے نظریں بھر کے دیکھا اور پھر بولی، بیٹا تم وکیل ہو؟ میں نے جواب دیا، جی میں وکیل ہوں۔ وہ بولی، میں گاؤں سے ہوں۔ کچھ جگہ تھی جو میرے خاوند کے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں نے زبردستی منہ سے انگوٹھے لگوا کر اپنے نام کروا لی۔ اب میں اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ کل عدالت کا نوٹس ملا۔ انہوں نے مجھے دیگر کاغذات کے ساتھ عدالتی نوٹس نکال کے دیکھا اور ساتھ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بتانے لگیں، بیٹا کسی نے مجھے یہ بتایا کہ عدالت نے جس گھر میں رہتی ہوں وہ بھی میرے رشتہ داروں کے نام کر دیا ہے۔ میں پریشان ہوں، اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ کدھر جاؤں گی؟ میرے پاس پیسے نہیں، نہ کوئی کمانے والا ہے کہ وکیل کی فیس یا دیگر اخراجات برداشت کر سکوں۔ روتے ہوئے ان کی ہچکی بند گئی۔ میں ان کو اپنے آفس لے گیا۔ میں نے ساری تفصیلات جانی۔ وہ واقعی ہی عدالتی نوٹس تھا۔ میں نے عدالت سے فائل نکلوائی، اماں جی سے وکالت نامہ میں انگوٹھا لگوایا، دعوے کا جواب تیار کر کے عدالت میں داخل کر دیا۔ اماں جی کو چائے پلائی، کھانا کھلایا، حوصلہ دیا اور کچھ نقد عطیہ دے کر یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا مقدمہ مفت لڑوں گا۔ آپ کو اپنے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ بے فکر ہو کر گھر جائیے۔ جاتے ہوئے اماں جی قدرے پورے اطمینان تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ آج پورے 4 ماہ بعد جمعہ والے دن ہی وہ مقدمہ میں نے جیت لیا ہے۔ آج پھر میں نے ماں جی کو اپنے آفس میں بلایا، اپنی طرف سے مٹھائی پیش کی کہ آپ کی دعاؤں کے سبب مقدمے میں کامیاب ہوا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آخری دعا یہ تھی، پتر تیرا رہتی دنیا تک نام رہے گا انشاءاللہ۔